امریکی ڈالر پاکستانی کیا ہے پوری دنیا میں مہنگا ہو رہا ہے جب سے اس نے انٹرسٹ ریٹ بڑھانا شروع ہوا ہے. بڑی بڑی کرنسیاں جو کہ بڑے بڑے پہاڑ اس نے توڑ دیے ہیں. یورو دیکھ لیں جو کہ 10% گرا ہے, پاؤنڈ دیکھ لیں وہ بھی 10% گرا ہے. اور پوری دنیا کی اس یوکرین وار کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی سلو ہوئی ہے, کرنسیاں سلو ہوئی ہیں. اور امریکہ نے اپنا انٹرسٹ ریٹ 0 سے بڑھا کے 4.5% تک لے گیا ہے, جس کی وجہ سے ساری انویسٹمنٹ اس میں ہو رہی ہے. اور پاکستان میں کیونکہ بیڈ لک ہمارا سیلاب کی وجہ سے ہماری پوری معیشت ہی بہہ گئی ہے. پورے 70 سال کا ہمارا جو جمع پونجی تھی ہمارے, وہ ساری کی ساری سیلاب کی نظر ہو گئی ہے. لیکن ہماری عوام, اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو خاص طور پر پیسہ دیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ہدایت دے. وہ پیسہ کیا آیا, پاکستان کی معیشت سے کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو جو ہی پتہ چلتا ہے کوئی چیز پاکستان میں شارٹ ہے تو اس کو وہ بران پیدا کر کے سٹے بازی شروع کر دیتے ہیں. ڈالر تو ڈالر آپ چھوڑے, پیناڈول تک نہیں بخشتے یہ لوگ, آٹے تک کو نہیں بخشتے یہ لوگ. پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے ڈیفالٹ کی, صبح شام گردان ہو رہی ہے. حالانکہ پاکستان حکومت بھی کہہ رہی ہے, فائنانس منسٹر بھی کہہ رہا ہے, دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. لیکن ہمارے لوگ نہیں مارے, یہ سٹے باز مافیا ہے پوری. اور یہی لوگ اس کو جو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں اور لوگوں کو ایک پینک کی فضا پیدا کی ہے. اور لوگ جو ڈالر میں سرمایہ کاری بڑھا دی ہے اور حکومت نے پابندیاں لگائیں کسی طرح ڈالر جو ہے لوگ ڈالرائزیشن نہیں جائے, صرف وہ لوگ خریدیں جن کی ضرورت ہے. لیکن اس کا انہوں نے بلیک مارکیٹ سے خریدنا شروع کر دی ہے, جس کی وجہ سے یہ سارا بحران پیدا ہوا ہے. ڈیلی ہمارے 15,000 لوگ سفر کرتے ہیں افغانستان کے لیے اور انہیں $1,000 پر ہیڈ الاؤ ہے حکومت کی طرف سے. تو یہ $15 ملین پر ڈے آپ کے چلے جاتے ہیں قانونی طریقے سے. تو اس کے لیے میں نے حکومت سے ریکویسٹ کی ہے, ڈار صاحب سے میٹنگ میں بھی یہ کہا ہے کہ آپ اس کو جو بھی پاکستانی یا افغانی جاتے ہیں انہیں ڈالر کی بجائے افغانی اور پاکستانی کرنسی لے کے جائیں, تاکہ یہ ہمارا $15 ملین جو ہے پر ڈے کی ڈیمانڈ ہے یہ کم ہو. اور یہ افیشلی ہے, اس کو ہم روک نہیں سکتے, لیکن پابندی لگا کے روکا جا سکتا ہے. جیسے پہلے $10,000 تھے, اب کم کر کے 1,000 کیا ہے, لیکن ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے فارن ایکسچینج کی شدید کمی ہے. ہمیں ضرورت ہے ایک ڈالر کی. اور غیر قانونی سے اس طرح جا رہا ہے کہ حکومت نے جب سے ہمارے ریزرو کم ہوئے ہیں, پیمنٹیں زیادہ دینی ہیں, تو حکومت نے لگژری چیزوں پہ اور میڈ ان پاکستان چیزوں پہ ڈیوٹی 200 سے بڑھا کے 400% کر دی, تو تاکہ لوگ پاکستانی چیزیں خریدیں اور یہ چیزیں مہنگی ہو جائیں تاکہ عام آدمی اس کو خرید نہ سکے. تو ہماری امپورٹر مافیا نے اس کا حل یہ نکالا کہ انہوں نے افغان ٹرانزٹ جو کہ ڈیوٹی فری افغانستان کا ہمارا معاہدہ ہے 2010 سے, کہ جو بھی یہ نیٹو فورسز جب آئی تھیں تو انہوں نے اس کو پاکستان نے معاہدہ کیا تھا کہ وہاں جو بھی ان کی چیزیں ہوں گی پاکستان کے راستے, وہاں کے ان کے سی پورٹ نہیں ہیں, وہاں جائیں گی تو وہ وہاں سے پھر ان کے استعمال میں ہوتی تھی. وہاں پہلے ڈالر ہر مہینے $3 بلین ان کو ملتے تھے, تو وہاں سے ڈالر لوگ یہاں فروخت کرنے آتے تھے, اب یہاں خریدنے آتے ہیں. تو وہ ہمارے امپورٹر نے اس سے فائدہ اٹھایا, اس لا سے, اس پالیسی سے. اور اب وہ کیا کرتے ہیں کہ افغان ٹرانزٹ کا کندھا استعمال کر کے ہمارے پاکستانی امپورٹر باہر سے ہر مہینے $2 بلین کا سامان منگواتے ہیں اور پاکستان سے افغانستان بھیجتے ہیں, وہاں سے پھر واپس اسمگلنگ کر کے واپس لے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹرکوں میں. تو یہ غیر قانونی $2 ارب ہمارا جا رہا ہے. روزانہ 300 سے 500 کنٹینر جاتے ہیں جو کہ پاکستان کے ڈالر استعمال ہو رہے ہیں. اور یہ آج جو فرق ہے ہنڈی حوالے کا اور بینک کا, آپ 30 سے 50 روپے کا 40 روپے کا, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہنڈی حوالہ عروج پہ اس وقت, اور اس کی عروج کی وجہ یہی ہے جو میں نے کہا افغان ٹرانزٹ ہے یا پاکستانیوں کی جو ہے غیر LC کی چیز منگا لیتے ہیں کیش پہ. تو اب حکومت کو میں نے تجویز دی ہے, بلکہ ڈار صاحب نے تو وعدہ کیا تھا میٹنگ میں کہ میں نے کہا جو بھی ہنڈی حوالہ کا FIA جب کریک ڈاؤن کرتی ہے, جب انہیں پکڑنے جاتی ہے تو وہ صرف حوالہ آپریٹر کو پکڑتی ہے جو ہنڈی بینیفیشری ہے, جو کہ ملک کو نقصان پائے, جو اس پاکستان کی معیشت کا ناسور ہے بہت بڑا, جس نے پاکستان کو سال میں پہنچایا, اس کو تو آپ کچھ بھی نہیں کہتے. تو اس کے خلاف FIR میں جتنے بھی اس آپریٹر نے اس کے نام پہ رقم بھیجی ہوگی باہر, ان کے نام آپ لکھیں, ان کے FIR کاٹیں, ان کو کٹہرے میں لے گئے, ان سے پیسہ برآمد کریں, تو تب جا کے یہ ختم سیدھی ہوئیں گے. ورنہ تو یہ چاہے جتنی مرضی آپ قانون پھانسی کی بھی سزا دیں گے تو انہوں نے پھر بھی کام کرنے. ایرون کی مثال آپ کے سامنے, پھانسی کی سزا ہے, لوگ پھر بھی کر رہے ہیں. تو اس کے لیے یہی کہ آپ نے ان لوگوں کو پکڑنا ہے جو کہ اس میں انوالو ہیں. تو جب آپ ان لوگوں کو پکڑیں گے تو خود بخود یہ سیدھے ہوں گے, اور یہی لالچ دیتے ہیں اور یہی لالچ بندے کو کرپٹ کرتے ہیں اور پاکستان کو تباہ کرتے ہیں. تو یہ وقتی طور پہ, کیونکہ پیمنٹ اگر آپ خدا نہ خواستہ, یہ کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان کے دوست ممالک نے جو ڈونر کانفرنس جنیوا میں ہوئی ہے اور بڑی دنیا نے امداد دی ہے اور تقریباً $10 ارب سے زیادہ کی امداد کا اعلان کیا ہے, اور یہ پاکستان کے لیے بہت مشکل وقت میں یہ ہمارے کام آئے گی. پاکستان کی کیونکہ معیشت سیلاب میں ساری بہہ چکی ہے اور پاکستان کو اس وقت
جو حکومت کا تھا 16 ارب ڈالر کا ٹارگٹ تھا فوری طور پہ ضرورت ہے، لیکن چلو 10 ارب بھی آ جاتا ہے تو پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی تن تنہا کے بجائے دنیا کی امداد سے کھڑا ہو جائے گا اور ہماری اکانومی دوبارہ رواں دواں ہو جائے گی۔ تو سیلاب سے پہلے جیسے میں نے کہا ہے، پہلے یہی ڈالر کوئی خریدنے والا نہیں تھا، اور لیکن سیلاب کے بعد یہ جب کرائسس آیا تو باسیت قوم ہمیں اس پہ پاکستانی روپے میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے، لیکن ہمارے لوگ کیا ڈالر جب حکومت نے پابندیاں لگائیں تو انہوں نے سونا خریدنا شروع کر دیا۔ اب سونا بڑی تعداد میں، سونا بھی کوئی پاکستانی روپے سے تو آتا نہیں، ڈالروں میں آتا ہے، تو وہ وہیں ہنڈی حوالے سے وہیں خرید لیتے ہیں سونے کے جتنے بھی امپورٹر ہیں اور افغان ٹرانزٹ کے جتنے بھی امپورٹر ہیں۔ تو یہ ہمارا ہی نقصان ہو رہا ہے دونوں سائڈ پہ، ایکسپورٹ بھی 1 ارب ڈالر ہماری کم ہو گئی اور ورکر ریمیڈنس بھی 1 ارب ڈالر کم ہو گئی، تو 2 ارب ڈالر پاکستان کے ہی نقصان ہوا ہے، تو جس کی وجہ سے انٹر بینک میں بھی شارٹ فال آ گیا، اور حکومت نے اس وجہ سے اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ہر آدمی پہلے کی طرح امپورٹ نہیں کر سکتا، پہلے NOC لے گا پھر امپورٹ کرے گا، تو یہ صحیح طریقہ ہے، تبھی جا کے ہم اپنے آپ پہ مشکل پہ قابو پا سکتے ہیں۔ ڈالروں ختم نہیں ہوئے، ڈالر ان کے پاس موجود ہے، لیکن ابھی کیونکہ پبلک میں یہ پروپیگنڈا کی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے، تو جو لوگوں کے بینکوں کے اکاؤنٹ میں پیسے تھے وہ اب نکال زیادہ تعداد میں رہے ہیں، تو بینک اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ پہلے لوگ جمع زیادہ کراتے تھے، وڈرا کم کرتے تھے، اب الٹا ہو گیا، اب جمع کم کرا رہے ہیں اور وڈرا زیادہ کر رہے ہیں، تو ان بیلنس ہو گیا۔ اس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو اجازت دی ہے کہ باہر سے امپورٹ کر کے اپنے کلائنٹ کو دیں تاکہ یہ پینک نہ پھیلے، تو بینک دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر کسی بینک کے پاس نہیں بھی ہوتا تو وہ 1-2 دن کے بعد ارینج کر کے دے دیتا ہے، کیونکہ فزیکلی ہر بینک اپنا جتنے بھی اکاؤنٹ ہولڈر کا ڈالر ہوتا ہے وہ ناسٹرو اکاؤنٹ میں ہوتا ہے، بینک کے پاس نہیں پڑا ہوتا۔ ہمارے عام لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے کہ میں آج جاؤں گا اور آج ہی ڈالر پڑا ہوگا، نہیں، ڈالر اس کو منگوانا پڑتا ہے، امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہمارے لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا، یہ اپنی قیمت آپ خود گرا رہے ہیں روپے کی، آپ ڈالر خرید کے، سونا خرید کے، یا باہر کی کیپٹل فلائی کر کے، تو اگر آپ پاکستان ایز ہم سب ہیں، پاکستان کو بچانا ہم سب کا فرض ہے۔ لوگ ریاست کے لیے، ملک کے لیے جانیں قربان دیتے ہیں، تو ہم ڈالر قربان نہیں کر سکتے۔ ہمارا ڈالر کو اتنا قیمتی ہو گیا کہ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، یا اس کی کوئی کھانے پینے کی ایسی چیز ہے کہ ہم مر جائیں گے، یا کوئی ایسی دوائی ہے کہ یہ نہیں ملے گی تو ہم بیمار پڑ جائیں گے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ہماری معیشت ضرور بیمار پڑ جائے گی۔ ڈالر نے جو جانا ہے جا چکا ہے، صرف ہمیں اس کو بلیک مارکیٹ کو ختم کرنا ہے۔ پچھلے ہفتے ہمارے اسحاق ڈار صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی اور ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو بلیک مارکیٹ کو انشاءاللہ ختم کریں گے۔ یہ جو پابندیاں ہیں بہت جلد آپ دیکھیں گے ہم ہٹا دیں گے، اور ہم باہر جا کے ٹور کریں گے۔ 98 میں بھی یہی حالات ہے، تو فار ایسوسیشن آف پاکستان کے ممبروں نے باہر جا کے دورے کی، اور وہاں سے پھر ہم بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانیوں سے ڈالر لے کے آئے، حکومت کو بھی دیے اور عوام کو بھی دیے۔ اب دوبارہ ہمارا جو ہے انشاءاللہ اگلے مہینے ہم جائیں گے اور باہر سے اوورسیز پاکستانیوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آفیشیل چینل سے بھیجیں، اور وہی ریٹ ہم ان کا، کیونکہ جب تک آفیشیل ریٹ اور ہنڈی کا ریٹ برابر نہیں ہوگا اس وقت تک یہ لوگ ہمیں دیں گے نہیں، تو ہم اس ریٹ کو انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے ختم ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں ڈالر کی بالکل کمی نہیں ہے۔ اگر پچھلے 27 سال سے 30 سال کا آپ ڈیٹا دیکھیں تو 180 ارب ڈالر پاکستانی بینکوں سے غیر ملکی بینکوں میں ٹرانسفر ہوا ہے، تو ہمارے قرضے تو 130 ارب ڈالر ہیں، اس کا مطلب 50 ارب ڈالر پھر بھی ہم سرپلس ہیں۔ تو ہمارے پاس ڈالر کی کمی نہیں ہے، بس بدقسمتی یہ ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان سے کمایا ہے وہ پیسہ باہر کے ملکوں میں جا کے ڈمپ کر دیا ہے۔ آج پاکستان کو جب ضرورت ہے تو 180 ارب ڈالر تو ہم بھائی ریکارڈ لے کے، اور اللہ کے بندے 10-20 ارب ڈالر پاکستان واپس لے آؤ۔ تو میں حکومت سے یہ کہوں گا کہ ان لوگوں سے اپیل کی جائے، ان کے پاس ڈیٹا بھی موجود ہے، کوئی انسینٹیو دیا جائے کہ پاکستان اپنے ڈالر لے کے آئے، ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا، اچھا سلوک کیا جائے گا، بلکہ ویلکم کر دیا جائے گا۔ پاکستان نے تمام اس سال کے جو قرضے تھے واپس کر دیے۔ اب 2024 سے پہلے کوئی کمرشل لون ہے ہی نہیں جو واپس کرنا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے، اور دوست ممالک نے اتنی 10 ارب ڈالر کا امداد کا وعدہ کیا، اور مزید بھی انہوں نے کہا کہ ہم وعدہ کریں گے۔ اور پاکستان بھی اپنے قوم میں اس وقت اس حکومت نے بہت سی چیزوں میں انسینٹیو دیا ہے، خاص طور پر ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے، ایگریکلچر کے لیے دیے، چائنا کے ساتھ بھی معاہدے ہوئے ہیں، ترکی کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں۔ پاکستان انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے پاکستان کی GDP بھی بڑھے گا، اور پاکستان کے ریزرو بھی بڑھیں گے، اور روپے بھی مضبوط ہوگا۔ میں پاکستانیوں سے یہی درخواست کروں گا وہ پاکستانی روپے میں انویسٹمنٹ کریں۔ پاکستان کو اس وقت مضبوط کرنا ہے تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، ڈالر اور سونے کی بجائے پاکستانی روپے میں سرمایہ کاری کریں، تو آٹومیٹیکلی ڈیمانڈ کم ہوگی تو خود بخود روپے مضبوط ہوگا۔ ہمیشہ پاکستان کی مدد مزدور نے کی ہے، کسان نے کی ہے، یا اوورسیز پاکستانی کی ہے، سرمایہ دار نے تو نہیں کی۔ سرمایہ دار تو پیسہ بس اس چکر میں یہاں کی جیب میں بھر کے لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے بینکوں میں جمع کراتے ہیں، وقت پہ یا سپاہی کام آتے ہیں
یا فوج کام آتی ہے یا ملک کے یہی لیبر طبقہ کام آتا ہے, کسان کام آتے ہیں, اور پاکستانی کام آتے ہیں. تو میری ان سے اپیل ہے, ان کی اپیل سب سے پہلی اپیل ہے بلکہ, تو میں سمجھتا ہوں اگر $100 بھی ایک پاکستانی بھیجے, 1 کروڑ پاکستانی باہر کام کر رہے ہیں اس وقت, تو $1 ارب مہینے کا بنتا ہے. اگر 200 بھیجے تو $2 ارب بنتا ہے, 300 بھیجے $3 ارب بنتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی $100 ارب, ہر پاکستانی اسپیشل ایک فنڈ بنایا جائے حکومت کی طرف سے, اور اس فنڈ میں جو لوگ بھیجیں تو ان کو چلو وہ انکیشمنٹ نہیں کرانا چاہتے تو انہیں اگر انکیشمنٹ کرائیں تو اس پہ جو ہے ان کو کوئی ریبیٹ انعام دیا جائے. اگر انکیشمنٹ نہیں کرانا ہے, بانڈ لینا چاہتے ہیں, ڈالر بانڈ دیا جائے 1 سال 2 سال کے لیے, تو اس پہ ان کو انٹرسٹ اچھا دیا جائے اور بانڈ کیش کرا کے ساتھ انعام بھی دیے جائیں. تو پاکستان جو 7% اور 8% پہ مہنگے لون لے رہا ہے وہی ان لوگوں کو دے دے تو پاکستان اس کرائسس سے بھی نکل آئے گا, اور پاکستان اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہوگا, اور پرماننٹ بیس پہ اس کو شروع ہو جائے. ہم اس سلسلے میں ورکنگ کر رہے ہیں, اور ہماری جو ہے فارغ اسٹیشن آف پاکستان کا ہم اجلاس بہت جلد بلائیں گے, اور ہم تمام حکومت سے بھی بات کریں گے. اوورسیز پاکستانیوں کو ہم پہلی دفعہ یہ ہے پلاٹ, مکان, گاڑیاں, موٹر سائیکلیں, عمرے کے ٹکٹ یہ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. اور جو ہمیں جب ہم اپیل کریں گے ہمارے اس فنڈ میں جب لوگ دیں گے تو ہم ہر مہینے ان کی قرعہ اندازی کے ذریعے ان کو جو ہے دیے جائیں گے, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے ملک کے انہوں نے اگر قربانی دی ہے تو ملک بھی ان کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے. تازہ ترین خبریں, تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات, کھیلوں کی خبریں, شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.